الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بہنوں، میں آپ تمام کا اسپریچول ڈیولپمنٹ ورک شاپ کے 5th ڈے تہہ دل سے استقبال کرتی ہوں۔ عزیز بہنوں، کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید سے شغف خدا سے شغف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لیے سب سے بہترین عبادت قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ آئیں اس سیشن کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ میں تلاوت قرآن کے لیے دعوت دیتی ہوں بہن عتیقہ فہیم، ممبر چندرائن گٹا، حیدرآباد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ ابھی میں نے جن آیتوں کی تلاوت کی ہے سورہ نحل آیت نمبر 125 اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 269 ہے۔ ان آیتوں کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو، حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے سے جو بہترین ہو۔ تمہارا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون راہ راست پر ہے، اور جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی۔ ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو دانشمند ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ عبد الرحیم قریشی صاحب نے ایک مقام پر لکھا ہے کہ جن لوگوں نے اس کتاب کو پڑھا، اس کو سمجھا، اس پر عمل کیا اور اس کی طرف دوسروں کو بلایا، انہیں زمانے میں عزت اور سربلندی ملی، اور جنہوں نے قرآن مجید کے حقوق کو ادا کرنے میں کوتاہی کی، وہ زوال پذیر اور عزت سے محروم رہ گئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم تمام کو اس کتاب کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ اب ایک ترانہ ہوگا جس کے لیے میں دعوت دیتی ہوں بہن فائزہ کوثر، ممبر جی آئی او سنگاریڈی۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گفتار بھی ہے، کردار بھی ہے، ہم حق کے علم بردار بھی ہے، اپنوں کے لیے گلزار بھی ہے، دشمن کے لیے تلوار بھی ہے۔ گفتار بھی ہے، کردار بھی ہے، ہم حق کے علم بردار بھی ہے، اپنوں کے لیے گلزار بھی ہے، دشمن کے لیے تلوار بھی ہے۔ ہم علم و ادب کے شیدائی، دعوت بھی ہے، للکار بھی ہے، ہم عزم جواں ہیں تاریخ کا، ہم ٹیپو کی تلوار بھی ہے۔ یہ علم ہمارا زیور ہے، ہم مکتب کے سالار بھی ہے، ہم بے شک طالب علم کے ہیں، توحید کے دعوے دار بھی ہے۔ گفتار بھی ہے، کردار بھی ہے، ہم حق کے علم بردار بھی ہے، اپنوں کے لیے گلزار بھی ہے، دشمن کے لیے تلوار بھی ہے۔ ہم دائی دین حق کے ہیں، کٹ مرنے کو تیار بھی ہے، جن راہوں کے راہ رو ہیں ہم، آسان بھی ہے، دشوار بھی ہے، امت کا درد ہے سینے میں، مونس بھی ہے، غمخوار بھی ہے، جذبوں کا ایک سمندر ہے، ساحل بھی ہے، مجدار بھی ہے، گفتار بھی ہے،
کردار بھی ہے، ہم حق کے علم بردار بھی ہے، اپنوں کے لیے گلزار بھی ہے، دشمن کے لیے تلوار بھی ہے، دائی قرآن و سنت کے ہم مودودی افکار بھی ہیں، اللہ کا فضل و کرم ہم پر بیدار بھی ہے، محکم بھی ہے، پاکیزہ جمع اللہ والے، ایمان و یقین کے ہے پالے، روشن ہے شب ظلمت میں نعیم، زندہ جن کے کردار بھی ہیں، پاکیزہ جمع اللہ والے، ایمان و یقین کے ہے پالے، روشن ہے شب ظلمت میں نعیم، زندہ جن کے کردار بھی ہے، گفتار بھی ہے، کردار بھی ہے، ہم حق کے علم بردار بھی ہے، اپنوں کے لیے گلزار بھی ہے، دشمن کے لیے تلوار بھی ہے، گفتار بھی ہے، کردار بھی ہے، ہم حق کے علم بردار بھی ہے، اپنوں کے لیے گلزار بھی ہے، دشمن کے لیے تلوار بھی ہے۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ آئیں عزیز بہنوں، آج کے پروگرام کے اہم سیشن کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہی افراد کا سرمایہ تعمیر ملت ہے، یہی قوت ہے جو صورت گر تقدیر ملت ہے۔ اب انشاءاللہ کانفیڈنس بلڈنگ ورکشاپ ہوگا بعنوان یقین محکم عمل پہ ہم، جس کو خطاب فرمائیں گے جناب لیث احمد عقیل صاحب۔
کنیکشن پرابلم کی وجہ سے اسپیکر کنیکٹ نہیں ہو پا رہے. انشاءاللہ ابھی کچھ ہی دیر میں پروگرام اسٹارٹ کیا جائے گا. یقین افراد کا سرمایہ تعمیر ملت ہے، یہی قوت ہے جو صورت گرے تقدیر ملت ہے. اب میں کانفیڈنس بلڈنگ ورکشاپ بعنوان یقین محکم عمل پہم کے لیے دعوت دیتی ہوں جناب لئیس احمد عقیل صاحب، ٹیکنوکریٹ، لائف کوچ، فارمر زونل پریزیڈنٹ SIU تلنگانہ، رکن جماعت اسلامی ہند تلنگانہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم یا رب العالمین۔ میری آواز برابر پہنچ رہی ہے آپ لوگوں تک؟ کوئی ایک کنفرم کر دے۔ ہاں پہنچ رہی ہے۔ جزاک اللہ۔ محترم طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ اشارہ کرتا ہے کہ ما جعل اللہ لرجول من قلبین فی جوفیہ and Allah has not made two hearts in you۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے شرح صدر، مکمل یقین۔ تو انسان کو یہ شرح صدر کیسے حاصل ہوتا ہے؟ کون سے مراحل ہے جس سے اس کو گزر کر یہ اطمینان قلب ہوتا ہے کہ در حقیقت اس دنیا کا ایک خالق ہے، ایک پالنہار ہے، اس دنیا کو چلانے والا ایک وہ ذات ہے جس نے انسان کو پیدا کیا اور جس کے سامنے انسان جواب دہ ہے۔ یہ شرح صدر انسان کو کیسے حاصل ہوگا، ہم اس بات کی طرف غور و فکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی اس آیت میں عزیز بہنوں، آپ تمام سے ادباً گزارش ہے کہ صبر کا مظاہرہ کریں۔ نیٹ ورک ایشوز کی وجہ سے ڈسکنیکٹ ہوا ہے، انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں دوبارہ کنیکٹ ہوں گے۔
हेलो हेलो जी आ रही है आपकी आवाज। जी, इसमें कुछ असल में टेक्निकल फॉल्ट है, शायद वो बार बार लैपटॉप से जो है कनेक्ट नहीं हो रहा प्रॉपरली, तो शायद मैं इस पे पावर पॉइंट शेयर नहीं कर पाऊंगा, आप लोग अपने तौर पे शेयर कर ले उसको, ठीक है। तो सबसे पहली बात जिसकी तरफ हम गौर कर रहे थे वो ये थी कि अल्लाह हैज नॉट मेड टू हार्ट्स। इंसान के दिल में या तो खैर हो सकता है या तो शर हो सकता है, लेकिन बैक वक्त उसके दिल में वो जुल्म भी करे और इंसाफ की भी बात करे, ये नहीं हो सकता, ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकता उसके साथ, क्योंकि ये अल्लाह ने इसकी फितरत में इस चीज को नहीं रखा है। दूसरी चीज अल्लाह ताला जिस बात की तरफ इशारा करते हैं कि अलम नशरह लका सदरक, हैव यू नॉट फ्रेश योर हार्ट, हैव यू नॉट क्लीन योर हार्ट, प्यूरिफाइड योर हार्ट, एंड हैव यू नॉट गाइडेड योर हार्ट। यानी इसमें अल्लाह ताला जिस चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं वो ये है कि दरहकीकत इंसानों के कुलूब की पाकीज़गी का बराह रास्त ताल्लुक अल्लाह की खुशनुदी में है, अल्लाह के इख्तियार में है। इंसान खुदा को नाराज करते हुए, खुदा को उसकी इताअत न करते हुए अगर ये तस्लीम करे कि वो शरह सदर हासिल कर लेगा, वो एक प्यूरिफाइड हार्ट और प्यूरिफाइड सोल के साथ जिंदगी गुजारेगा, तो फिर ये मुमकिन नहीं है। ये आयत उसी की तरफ इशारा करती है कि अलम नशरह लका सदरक, हैव यू नॉट फ्रेश योर हार्ट, प्यूरिफाइड योर हार्ट, गाइडेड योर हार्ट। तो इस आयत के अंदर जो चीजें निकल कर हमारे सामने आती है वो सबसे पहली ये है कि खुदा ने अहले ईमान के दिलों को, उनके जहनों को सबसे पहले आजाद कर दिया, वो तमाम खुराफात से आजाद कर दिया, वो तमाम यानी एक्शन से आजाद कर दिया, वो तमाम एविल थॉट से आजाद कर दिया, और उसके बाद इस दिल के अंदर अल्लाह ताला ने एक वुसअत पैदा की। अहले ईमान के दिल में अल्लाह ताला ने वुसअत पैदा की, उनके कैरेक्टर्स में एक प्यूरिफिकेशन पैदा किया। इसी तरीके से उनको विजडम अता किया, अल्लाह ने उनको विजडम अता किया, और एंड गाइडेड टू द स्ट्रेट पाथ, और फिर अल्लाह ने उनकी सिरात मुस्तकीम की तरफ रहनुमाई की। तो अब आप इसका जायजा लीजिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी आयत के तहत जो सहाबा की तरबियत की थी, उस तरबियत का यह नतीजा हुआ था कि वो सहाबा इकराम तंगियों से आजाद होते, नस्ल, जात, मुल्क, सरहदों, ये तमाम चीजों की तंगियों से आजाद होते। तभी तो अहले ईमान की सफों में हजरत बिलाल हबशी, हबश के रहने वाले शामिल होते, सुहेब रूमी, रोम के रहने वाले शामिल होते, सलमान फारसी, फारस के रहने वाले शामिल होते, और न इसमें कोई ऊंच नीच इनके दरमियान होती, न इसमें कोई गुलाम होता, न कोई आका होता, ये सब एक ही सफ में ठहर जाते। तो ये किरदार अल्लाह के नबी अल्लाह ताला ने इंसानों में पैदा करना चाहा, और फिर उसके पैदा करने की जिम्मेदारी अल्लाह ने अपने अपने हाथ ली है। तो ये कैरेक्टर अल्लाह ताला इंसानों के अंदर पैदा करते हैं। अब आइए उस हजरतुल विदा के खुतबे की तरफ। वहां पे आप अगर गौर करेंगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुतबा दिया था आखिरी में, उसमें भी सबसे पहली ये असबियत की जो इंसानों में एक कैफियत पैदा होती, उसी असबियत की बाइंडिंग से इंसानों को आजाद कर दिया, यानी उन्हें फ्रीडम दिला दिया। उनके दिल में जो है काले और गोरे का फर्क, इससे उनको फ्रीडम दिला दिया। उनके दिलों में जो है अरब और अजम का फर्क, इससे उनको आजाद कर दिया। इन बाइंडिंग से उनको आजाद कर दिया। इनके जहनों में जो है अमीर और गरीब का फर्क, इससे इनको आजाद कर दिया। इनके जहनों में जो है यानी अरबी जबान बोलने वाले और ना बोलने वालों का फर्क, इससे इनको आजाद कर दिया। यानी अलम नशरह लका सदरक, वी हैव मेड योर हार्ट फ्रेश। वो वाकया भी हमारे सामने है जहां पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में दो बार, एक मिराज के वाकये के वक्त और एक फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत छोटी उम्र के रहते उस वक्त, आपके सीने को चाक किया जाना और आपके सीने यानी दिल को जो है रोशन किया जाना, उसे पाकीज़ा किया जाना, उसे फ्रेश किया जाना, साफ किया जाना। ये आयत उसी की तरफ इशारा करती है कि अल्लाह ताला वो लोग जो यानी एस्पिरेशन रखते हैं कि उसका उस पे फर्म बिलीव को हासिल करे, उन्हीं को अल्लाह ताला ये चीज नसीब करता है, उनके दिलों को अल्लाह ताला पाकीज़ा कर देता है। अब इसकी जर्नी कैसे होगी, ये शरह सदर की जो बात है, ये इंसान कैसे हासिल कर सकता है?
how can he attain to that, یعنی وہ جرنی کیسے شروع ہوگی. تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انڈیویجول شوڈ بی اے سیکر آف ٹروتھ. خدا اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا نہ ہو جس کو خیال اپنے آپ کے بدلنے کا. خدا اس فرد کی حالت کو بھی نہیں بدلتا نہ ہو جس کو خیال خود اپنے آپ کے بدلنے کا. یہ معاملہ فرد کے ساتھ بھی ہے, یہ معاملہ قوموں کے ساتھ بھی ہے. تو یہ جو شرح صدر کی کیفیت ہے اس کی بگننگ ہوتی ہے سیکنگ آف ٹروتھ, یعنی حق کا متلاشی ہو, حق کو جاننے کا طالب ہو, اس کے اندر ایک جستجو ہو, اس کے اندر ایک تڑپ ہو, اس کے اندر ایک یعنی ڈیزائر ہو کہ وہ ٹروتھ کو جاننا چاہے. تو پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے, یہی ڈیزائر انبیاء کے اندر تھا. انبیاء علیہ السلام اسی ڈیزائر کو لے کر حق کو تلاش کرتے. حضرت ابراہیم سورج کے نکلتے کہتے کہ ہو سکتا ہے یہ خدا ہوگا. یہ ڈیزائر تھا, اسپریشن تھا, یہ ایک اندر سے تڑپ تھی جو حضرت ابراہیم کو سورج کی حیثیت کو, اس کی کیپیسٹی کو دیکھ کر یہ بات کہنے پہ مجبور کیے کہ ہو سکتا ہے کہ خدا ہوگا. لیکن وہ غروب ہوتا, پھر چاند نکلتا, تو حضرت ابراہیم کہتے کہ غروب ہونے والا میرا خدا نہیں ہو سکتا. یعنی وہ ایک سنسیئر ایفرٹ تھا, سنسیئر سیکنگ تھی ٹروتھ کے لیے کہ غروب ہونے والا میرا خدا نہیں ہو سکتا. چاند کو دیکھتے اور کہتے کہ چاند صبح میں غروب ہو جاتا, وہ میرا خدا نہیں ہو سکتا. یہ پہاڑ, یہ دریا, یہ شجر, یہ خدا نہیں ہو سکتے. تو یہ سیکنگ آف ٹروتھ کی جو کیفیت تھی, اسی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ پھر ریویلیشن آف ٹروتھ کرتے ہیں. ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ احکامات بھیجتے ہیں, یعنی انبیاء کے ذریعے سے, یعنی فرشتوں کے ذریعے سے انبیاء تک ہدایت کو بھیجنا, اور پھر انبیاء کے ذریعے سے انسانوں تک اس پیغام کو یعنی پہنچانا. یہ اس فرد تک ملتا ہے جس فرد کے اندر سیکنگ آف ٹروتھ کی کیفیت ہوتی ہے. تو اس کی جرنی, یہ شرح صدر کی جرنی کا آغاز ہوتا ہے انسان کے سیلف سے, کہ وہ چاہے, وہ کوشش کرے, وہ یہ جاننے کی کوشش کرے کہ حق کیا ہے, سچ کیا ہے, کون اس کے اس دنیا میں آنے کی وجہ کیا ہے. یہ سیکنگ کی جو کیفیت ہے, جاننے کی جو کیفیت ہے, یہ کیفیت اس کے اندر ریویلیشن آف ٹروتھ یعنی اس کے سامنے جو ہے حق کو واضح کرتی ہے. اٹس اے پروسیس آف ڈسکورنگ آف سیلف تھرو دا ڈسکوری آف کریٹر. یعنی یہ شرح صدر کا جو پروسیس ہے وہ شروع ہوتا ہے ڈسکوری آف سیلف سے. انسان خود اپنے آپ سے واقف نہ ہو تو وہ خدا سے بھی واقف نہیں ہو سکتا ہے, اور انسان خدا سے واقف نہ ہو تو وہ خود بھی اپنی ذات سے واقف نہیں ہو سکتا ہے. انسان چاہے دنیا میں کتنی ہی ترقی کر لے, علم کے میدانوں میں کتنا ہی آگے نکل جائے, اس دنیا کے اندر کتنا ہی وہ ڈیولپمنٹ کر لے, کتنا ہی اپنے آپ کو ترقی یافتہ سمجھے, کتنا ہی کائنات میں چھپے حقائق کو نکال کر اپنے سامنے آشکار کر لے, لیکن اس کی ڈسکوری آف سیلف اس وقت تک انکمپلیٹ ہے جس وقت تک وہ ڈسکوری آف گاڈ نہ کرے, وہ ڈسکوری آف کریٹر نہ کرے. یہ دونوں کا براہ راست تعلق ہے, یعنی سیلف اور کریٹر کا, کریشن اور کریٹر کا بہت ڈائریکٹ ریلیشن ہے. تو یہ شرح صدر آپ کو کمپلیٹ فارمنس آف بلیو جو ہے وہ حاصل ہی نہیں ہو سکتا. انسان کتنا ہی ترقی کر لے لیکن وہ حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو یہ بات پتہ نہیں چل جائے کہ اس کا مالک کون ہے, وہ کیا اختیارات رکھتا ہے, کیوں وہ اس دنیا میں اسے بھیجا ہے, وہ اس کے سامنے جواب دہ کیوں ہے, وہ آخرت میں پہنچنے کے بعد اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہے. یہ تمام چیزیں اس کے سامنے جب واضح ہو جائے گی تب وہ جا کے اس کے اندر ایک اطمینان کی کیفیت پیدا کرے گی. تو یہ جو جرنی ہے شرح صدر کو حاصل کرنے کی جرنی, فارمنس ان بلیف کو حاصل کرنے کی جرنی, یہ ڈسکوری آف سیلف سے شروع ہوتی ہے اور ڈسکوری آف کریٹر تک جاتی ہے. اور اسی کے درمیان جو پوری کائنات بھری پڑی ہے, یعنی ایک انسان کی ذات سے لے کے خدا کی ذات کے درمیان پوری کائنات ہے, اور وہ کائنات کا سفر وہ وقتاً فوقتاً طے کرتے جاتا ہے. اسی کے اندر انسان کی معاش آ جائے گی, اسی کے اندر انسان کے تعلقات آ جائیں گے, اسی کے اندر انسان کا علم آ جائے گا. ہر چیز, زندگی کے تمام ڈائمنشن اسی سیلف اور کریٹر کے درمیان ہے. تو اٹس اے پروسیس فرام ڈسکوری آف سیلف ٹو ڈسکوری آف کریٹر. اٹ گیوز این ایبسلیوٹ پیس آف مائنڈ اینڈ ہارٹ. یہ ایک دل کو اطمینان دیتا ہے, یہ ایک ذہن کو سکون دیتا ہے, اسے ایک اطمینان بخشتا ہے. Discovering truth is the biggest concern of human existence. یعنی اس پوری کائنات کی وجہ اس کائنات کے حق کو جاننے میں ہے. انسان اس دنیا میں آئے, اس دنیا سے زندگی گزارے, مختلف طریقے سے اس دنیا میں زندگی گزارے, یہ تمام چیزوں کے پیچھے جو بیسک کنسرن ہوتا ہے وہ ڈسکوری آف ٹروتھ ہوتا ہے. انسان کو پتا نہیں ہوگا کہ وہ آگے, یعنی ایک پیدا ہونے والے بچے کے سلسلے میں اس کے ماں باپ کو یہ پتا نہیں ہوگا کہ وہ کیا بننے والا ہے, وہ کہاں جانے والا ہے, وہ کیسے رہنے والا ہے. لیکن اس بات کا اسے پورا یقین ہوتا ہے اس ماں باپ کو کہ ایک بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو پھر اس دنیا سے اس سے جانا بھی ہے, موت اس کی ایک حقیقت ہے.
تو ایسی کائنات کے اندر بہت سی چیزیں جو ٹروتھ کے کنسرن کو سامنے لے کر آتی ہیں. یعنی ڈسکوری آف ٹروتھ از بگیسٹ کنسرن آف ہیومن ایگزسٹنس. انسان کے پورے ایگزسٹنس کا کنسرن ڈسکوری آف ٹروتھ ہے. اسی کو پھر انسان الگ الگ طریقے سے یعنی انٹرپریٹیشن کرتا ہے. اگر بندے مومن ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ کائنات کا ٹروتھ یہ ہے کہ اس کائنات کے بعد بھی ایک کائنات ہے جس میں خدا کے سامنے انسان جواب دہ ہے. اگر وہ غیر مسلم اس ٹروتھ کے جرنی کو فلفل کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ اس زندگی کے بعد ایک زندگی ہے جس میں پھر ایک نیا جنم ہوگا. اس دنیا میں جیسے کردار سے زندگی گزاریں گے اسی طریقے سے انسان کو جو ہے پھر سے پیدا کیا جائے گا, 7 جنم ہوں گے. ایک الگ بلیف ہے, لیکن وہ بھی ایک اسٹرگلنگ فار ڈسکوری آف ٹروتھ رہتا ہے, کیونکہ وہ یعنی ڈیوائن گائیڈنس سے خالی ہے. اس لیے وہ عقل کی بنیاد پر یہ بتاتا ہے کہ پھر اس کے بعد ایک زندگی ہوگی جس زندگی کے اندر انسان کو جو ہے پھر سے اٹھایا جائے, پھر سے ایک الگ طریقے سے بنایا جائے گا. اسی طریقے سے کوئی اگر ایتھسٹ ہے, ڈسبلیور ہے, وہ یہ کہے گا کہ یہ زندگی تو ایک زندگی ہے, اس کے ختم ہو جانے کے بعد انسان انرجیز میں ڈیزالو ہو جائے گا, وہ انسان کی شکل میں نہیں رہے گا, الگ شکلیں اختیار کر لے گا. اس کا اپنا ایک وہ بھی ایک جرنی ہے ڈسکوری آف ٹروتھ, جس کو جو ڈیوائن گائیڈڈ نہیں ہے اس کی وجہ سے وہ. اسی طریقے سے ایک اور ایک خیال ہے, عیسائیوں کا خیال ہوتا ہے کہ ہم جو بھی کام کریں گے اس کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگ لی ہے, اور پھر ہماری جو نیکسٹ جرنی ہوں گی وہ جرنی جو ہے پھر حقیقت میں ہم کو کامیابی کی طرف. یعنی ایوری ون از ان دا پروسیس آف ڈسکورنگ دا ٹروتھ. وہ کائنات کی حقائق کو جاننے کا ایک مرحلہ ہوتا ہے, پورے ہیومن ایگزسٹنس کا وہ پروسیس ہے. پرسن, کوئی بھی فرد ٹریولز فرام اسٹیٹ آف کنفیوژن ٹو اسٹیٹ آف کلیرٹی. شرح صدر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسٹیٹ آف کنفیوژن سے نکل کر اسٹیٹ آف کلیرٹی کے اندر آ جاتے ہیں. آپ اپنے سوالات کے جواب تلاش کر لیتے ہیں, آپ کے پرپس آف ایگزسٹنس کا جواب آپ تلاش کر لیتے ہیں, آپ کے پرپس آف ریلیشن کا آپ جواب تلاش کر لیتے ہیں, آپ کے پرپس آف ایجوکیشن کا آپ جواب تلاش کر لیتے ہیں, آپ کے پرپس آف سروائیول کا آپ جواب تلاش کر لیتے ہیں, آپ کے پرپس آف ڈیلنگز کا آپ جواب تلاش کر لیتے ہیں. اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دوستی ہو کہ دشمنی, ہر چیز اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہوتی ہیں وہ اسی وجہ سے ہے کہ آپ پرپس آف ایگزسٹنس کو تلاش کر لیتے ہیں, اور وہ ایک کنفیوژن کے اسٹیٹ سے نکل کے کلیرٹی کی طرف آ جاتے ہیں کہ پھر یہ تمام چیزیں ڈیوائنلی گائیڈڈ ہو جاتی ہیں. فائنلی اٹس گائیڈڈ بائی ریویلیشن when human have humility. یعنی یہ تمام چیزیں شرح صدر انسان کو حاصل ہونے کے لیے تمام چیزیں it should and must be guided by the revelation. خدا کے احکامات کے تابع ہوں گی, اور وہ تابع اسی وقت ہو سکتی جب انسان کے اندر انکساری ہو, جب انسان کے اندر حق کو تلاش کرنے, اسے جاننے, اسے سمجھنے کی ایک کیفیت ہو. اگر وہ غرور میں مبتلا رہے تو اس کا حال فرعون جیسا ہوتا, اگر وہ غرور و تکبر میں مبتلا رہے تو قارون اور حامان جیسا ہوتا, نمرود جیسا ہوتا. یہ بھی غرور و تکبر کے نتیجے میں یعنی ہلاک کر دیے گئے. تو اٹ از آلویز گائیڈڈ بائی دا. اب آئیے اس بات کی طرف کہ اس کے نتیجے میں انسان کو حاصل کیا ہوتا ہے. یہ چیز کے نتیجے میں انسان کو ایک قلب حاصل ہوتا ہے جو نفس مطمئنہ ہے, یعنی ایک سیٹسفائیڈ سول اس کو حاصل ہوتی ہے, اور اس سیٹسفائیڈ سول کے نتیجے میں اس کے ایمان میں پختگی ہوتی ہے, فرم کنوکشن, اس کے ایمان میں پختگی ہوتی ہے, اسے کوئی یعنی خدا کے اوپر یقین اور خدا کے اختیارات پر اس کو کوئی شک نہیں ہوتا ہے, اس کے سنسیئرٹی ان ورشپ, اس کے یعنی عبادات کے اندر پختگی پیدا ہوتی ہے, آنیسٹی ان ڈیلنگز, اس کے معاملات میں اللہ تعالیٰ جو ہے آنیسٹی پیدا کر دیتے ہیں, وہ نفع و نقصان کو نہیں دیکھتا بلکہ اصول کا پابند ہوتا ہے, اور وہاں پہ آنیسٹی ان ڈیلنگز اس کے اندر پیدا ہوتی ہے. اس کے اندر ویبلٹی ان تھاٹس کے اندر جاذبیت پیدا ہوتی ہے, وہ اپنے سوچ سے, اپنی فکر سے, اپنے کردار سے, پیس کیریکٹر اپنے کردار سے سب سے دنیا کو متاثر کرنے والا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں انسان کے اندر در حقیقت پیدا ہوتی ہے جو انسان کے دنیا کے اندر بھی اس کو فائدہ بخشتی ہے اور یعنی آخرت میں بھی اس کو فائدہ پہنچاتی ہے. اب آئے ہم دیکھیں گے کہ یہ تو ہم وہ دیکھ لیے کہ جرنی کیسے ہوں گی, وہ شرح صدر حاصل کرنے کے لیے جرنی کیسے ہوں گی, میں نے اس سے پہلے کے اس میں بتایا, اور پھر آگے میں نے یہ بتایا کہ اس کے نتیجے میں انسان کو حاصل کیا ہوگا. اب ہم آگے دیکھیں کہ یہ شرح صدر, انسان تو دعویٰ کرے کہ مجھے اس چیز میں شرح صدر ہے, لیکن وہ اس کا دعویٰ
سچا ہو یا نہ ہو یہ کیسے ثابت ہوگا؟ تو اس کا بلیف پیٹرن بتایا گا. یعنی یہ بلیف پیٹرن در حقیقت ایمان ہے. یعنی اس کا جو فاؤنڈیشنل بلیف ہے، یعنی اگر آپ اس کائنات سے اس حقیقت کو علم سے اس حقیقت کو نکال دے کہ علم کے پیچھے اگر کوئی چیز کار فرما ہے تو خدا کی ذات ہے، تو پھر آپ کو یہ نظر آئے گا، اگر خدا کی ذات کو وہاں سے ہٹائے گے تو پھر آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اس کے پیچھے ایک بندر ہے، اس کے پیچھے ڈاروین کی ایک تھیوری ہے جس کی بنیاد پہ پورا ایولیوشن ہوا ہے. تو یہی وہ خدا کے وجود ہونے یا نہ ہونے میں فرق پیدا کر دے گا، پورے نالج سسٹم کے اندر فرق پیدا کر دے گا کہ ایک علم اس بنیاد پہ ٹھہرایا گیا ہے کہ وہ انسان کے عقلی منطق کے نتیجے میں یہ بات انسان کے سامنے لاتا ہے کہ خود انسان در حقیقت بندر کے ذریعے سے ایولیوشن ہوا ہے اور پھر وہ انسان کے وجود اختیار کرا ہے اور پھر آگے اس کا انجام کیا ہوگا اسی ڈاروین تھیوری کے اندر وہ بتایا جاتا ہے. لیکن پھر ایک علم وہ ہے جو خدا کے وجود سے شروع ہوتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو پھر اس پورے علم کا پیراڈائم چینج ہو جائے گا. یعنی بلیف پیٹرن کا جو فاؤنڈیشنل اسٹیج ہے وہ فاؤنڈیشنل اسٹیج میں خدا کے ہونے یا نہ ہونے سے یہ فرق انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. تو ہم سب سے پہلے یہ بات دیکھیں گے کہ یہاں پہ دیکھیے انبیاء کی زندگی سے اگر ہم کچھ مثالیں لیں تو ہم کو یہ بات ملتی ہے کہ 3 مراحل 3 اسٹیجز ایسے ہیں جہاں پہ انسان کا یقین الگ الگ سطحوں پر رہتا ہے. نیچے میں نے لکھا ہے کہ ٹریول 3 اسٹیجز اور اسی میں وہی پی پی ٹی میں آپ دیکھیے کہ نیچے لکھا ہے لاسٹ پوائنٹ ٹریول 3 اسٹیجز اور اس کے نیچے ہے ایک چائے کی کپ. میں نے چائے کا کپ کا سلیکشن اس لیے کیا ہے کیونکہ یہ بہت آسان مثال ہے اور بارہا ہم کو یہ یاد بھی رہ جاتی ہے. چائے ہم پیتے ہیں تو بارہا اس چیز کو ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں. یہ جو بلیف سسٹم ہے یہ 3 درجوں میں ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے علم الیقین، یعنی انسان کی نالج کے مطابق وہ چیزوں کے اوپر بلیو کرتا ہے. اس کو جو دکھتا ہے، جس پہ وہ جو چیز کو وہ آبزرو کرتا ہے، جس چیز کو ایکسپیرینس کرتا ہے، ایکسپیریمنٹ کرتا ہے، اس بنیاد پہ وہ اس پہ یقین کر لیتا ہے. تو سب سے پہلا ہے علم الیقین. دوسرا ہے عین الیقین، وہ جس کی شہادت دیتا ہے، یعنی گواہی، راست طور پہ اس کو فیل کرے، جس کے بارے میں صرف سنے نہ بلکہ اس کو محسوس کرے، اس کو دیکھے، اس چیز کو فیل کرے، وہ ہوتا ہے عین الیقین. اور تیسرا ہوتا ہے حق الیقین، یعنی اس کے بارے میں اتنا شرح صدر ہو اس کو کہ پوری کائنات بھی مل کر اس چیز سے اس کو ہٹانے کی کوشش کرے تب بھی وہ اس سے نہ ہٹے. اس چائے کی کپ میں وہ ایگزامپل ہے. آپ اگر کسی ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں، ریسٹورینٹ میں آپ بیٹھ کر جو ہے چائے کے لیے آرڈر کرتے ہیں، تو آپ کو یہ اطمینان ہوگا کہ میں نے ریسٹورینٹ پہنچا اور وہاں پر میں نے چائے کے لیے کہا ہے، مجھے چائے ملے گی. یہ جو بلیف ہے یہ علم الیقین ہے. بیکاز آف یور نالج، بیکاز آف یور ایکسپیرینسز، بیکاز آف یور آبزرویشنز، ایک فرد آیا، وہ فرد گیا اور چائے لے کر آنے والا ہے. تو آپ کو یہ انتظار ہے، آپ نے اسے کہا کہ گرم چائے آپ لے کر ہمارے لیے آئیے، تو آپ کو یہ یقین ہے کہ وہ ریسٹورینٹ میں چائے آپ کو فراہم کی جائے گی. جیسے ہی وہ چائے کی کپ آپ کے سامنے پہنچی ٹیبل پر، تو اس میں سے آپ ایواپریشن دیکھیں گے، یعنی اس میں سے بھاپ نکلے گی. تو بھاپ کو دیکھ کر آپ کو یقین ہو جائے گا کہ یہ چائے گرم ہے. تو یہ ہے عین الیقین. لیکن وہ کپ اٹھا کر جیسے ہی آپ پہلی سپ لیں گے تو آپ کو پورا شرح صدر ہو جائے گا کہ یہ گرم چائے ہے، یہ چائے ہے اور یہ گرم ہے. اب پورے انسان مل کر بھی اس کو اگر نفی کرنے کی کوشش کرے، اس کو نیگیٹ کرنے کی کوشش کرے، تو آپ یہی کہیں گے کہ نہیں، میرا پورا فرم کنوکشن ہے، میرا پورا فرم بلیف ہے کہ یہ چائے ہے اور یہ گرم ہے. یہ 3 مراحل سے بلیف سسٹم گزرتا ہے: علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین. اس کے حق ہونے کی پوری گواہی، 100% گواہی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے جنت اور جہنم کے ہونے کا ایسے ہی یقین ہے کہ اگر وہ میرے سامنے بھی پیش کر دی جائے تو میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ پیش نہ کیے جانے پر بھی مجھے اتنا ہی یقین ہے جتنا وہ پیش کیے جانے کا یقین ہوتا ہے. تو یہ ہے حق الیقین، مکمل اعتماد، مکمل کانفیڈنس
कंप्लीट बिलीफ, टोटल फेथ, आपकी जिंदगी के तमाम मामलात में अल्लाह पे ईमान, आपकी जिंदगी के तमाम हैपनिंग्स पे यकीन रखना कि ये अल्लाह के इज़्न से हो रहा है, और उस मंशा पे जो है ठहर जाना, उसे तस्लीम कर लेना, ये होता है हक़ुल यकीन। अब दूसरे अंबिया की जिंदगी में देखिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी से एक वाकया हमको मिलता है कि अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर वो लंबा तज़किरा हजरत मूसा का करते हैं, फिरौन का तज़किरा होता है, तो वहां पे एक चीज की तरफ अल्लाह ताला हजरत मूसा से जो है कहते हैं कि वो जो लाठी हजरत मूसा के पास थी, वो लाठी किस काम की है। तो हजरत मूसा अपने इल्मुल यकीन और ऐनुल यकीन की बुनियाद पर ये बात जो है अल्लाह ताला के सामने पेश करते हैं कि ये जो लाठी है मेरे पास, ये लाठी मुझे टेक लगाने के काम आएगी, ये लाठी मुझे रास्ते चलने के काम आएगी, ये लाठी मुझे बकरियां हाँकने के काम आएंगी। ऐसे बहुत से रीजंस हजरत मूसा अल्लाह के सामने गिनाते हैं। अल्लाह ताला हजरत मूसा के उस बिलीफ को, यानी ये टोटल बिलीफ था हजरत मूसा के, उस बिलीफ को हक़ुल यकीन में, यानी अल्लाह की जात मुकम्मल इख्तियार रखती, इस बात को हजरत मूसा को समझाने के लिए अल्लाह ताला हुक्म देते हैं कि इस लाठी को नीचे फेंको। जैसे नीचे फेंकते हैं लाठी को, लाठी सांप बन जाती है, और फिर अल्लाह ताला हुक्म देते हैं कि इस सांप को पकड़ लो, और फिर वो लाठी अपनी पुरानी शक्ल में आ जाती है। तो ये ही लाठी के जरिए से अल्लाह ताला वो हक़ुल यकीन, खुदा के मौजूदगी का, उसके अख्तियार का, उसके मंशा का, उसकी कैपेबिलिटी का, उसकी कैपेसिटी का पूरा यकीन जो है हज़रत मूसा को दिलाते हैं। और उसके बाद आप देखिए कि कुरान मजीद के अंदर 3 वाक़े सिलसिले से जो आते हैं कि फिरौन के दरबार में पेश किया जाना, जादूगरों का होना, और फिर वो जादूगरों के सामने, जादूगरों को फिरौन हुक्म जारी करता है कि भाई आप अपने अस्सा मारो, और सब सांप निकलना शुरू हो जाते हैं। और फिर हजरत मूसा को अल्लाह ताला हुक्म देते हैं। हजरत मूसा के जहन में ये ख्याल भी हो सकता था कि उस लाठी से जो है वो सांप मर जाएगी, मैं लाठी को नीचे फेंकने के बजाय लाठी से सांप को मार दूं, लेकिन हक़ुल यकीन ये कहता है कि खुदा का ये हुक्म है, और फिर उसके सामने हमको यानी सरेंडर हो जाना है, उसके सामने हमको अपने आप को सबमिट कर देना है। वो ये कहता है कि इस लाठी को फेंक दो। जैसे ही लाठी वो नीचे डालते हैं तो वो पूरे उन बाकी सांपों को निगल लेता है। तो ये एक वाकया है। दूसरा वाकया हमको मिलता है बनी इसराइल का, जब वो बनी इसराइल दरियाए नील के किनारे पहुंच जाते हैं। एक तरफ दरियाए नील है, दूसरी तरफ फिरौन का काफिला है, और हजरत मूसा के हाथ में वो लाठी है। अल्लाह का हुक्म जारी हो रहा है कि लाठी लो और दरियाए नील में जो है इसे मारो। 12 रास्ते खुलते हैं और 12 रास्तों से वो कबीले रुखसत हो जाते हैं, और फिर फिरौन का उसमें खात्मा हो जाता है। ये पूरा वाकया हमारे सामने मौजूद है, लेकिन हो सकता है कि उस पॉइंट पे, उस जंक्चर पे ठहर कर हजरत मूसा ये सोच सकते थे, यही एक लाठी है जो मेरे हाथ में हथियार की शक्ल में है, अगर इसे फिरौन के सर पर बरसा दूं तो फिरौन का खात्मा हो जाएगा। लेकिन अल्लाह का हुक्म ये होता है कि उस लाठी को पानी में मारो, और वो पानी में मारते हैं, पानी के अंदर रास्ते खुल जाते हैं। ये होता है हक़ुल यकीन, यानी इंसान अपनी लॉजिक और रीजनिंग से ऊपर उठकर जब खुदा की जात पे ईमान लाता है, इंसान अपने शवाहिद से ऊपर उठकर खुदा की जात पे ईमान लाता है, वो हक़ुल यकीन होता है। मुकम्मिल इख्तियार खुदा के हवाले कर देना, मुकम्मिल इख्तियार खुदा के सुपुर्द कर देना, ये हक़ुल यकीन होता है। तीसरा वाकया, वहां पर वो वादी के अंदर जब हजरत मूसा अपने काफिले के साथ पहुंचते तो बनी इसराइल ये कहते कि भाई हमको पानी की जरूरत है, पानी के लिए आप कुछ इंतजाम करिए। तो ये भी अक्ल और मंतिक ये बात कह सकती थी कि ये असा है, इस असा के जरिए से गड़ा खोदा जाए और आहिस्ता आहिस्ता खोदा जाए ताकि असा भी ना टूटे और पानी भी निकल जाए। लेकिन अल्लाह का हुक्म होता कि ऐसा जमीन पर मारो, और जमीन पर असा मारते चश्मे फूटने शुरू हो जाते। तो ये जो है ये हक़ुल यकीन की अलामत है जो हजरत मूसा के किरदार से हमको मिलती है। इसी तरीके से हजरत इब्राहिम का आप कैरेक्टर देखिए। हजरत इब्राहिम की जिंदगी में वो नमरूद का वाकया, आग में हजरत इब्राहिम को डालना, या वो क़ारून का जो मामला था वो, या हजरत इस्माइल को ले जाकर जुबा करने की बात हो, ऐसे, या हजरत हाजरा को ले जाकर बयामा में छोड़ने की बात हो, ये तमाम वाकयात कुरान मजीद जिसकी तरफ इशारा करता है, ये वो शरह सदर की अलामत को इंसानों के सामने वाज़े करता है जो अंबिया के अंदर मौजूद थी। कि अंबिया के अंदर एक कंप्लीट फर्म बिलीफ था अल्लाह ताला की जात पे, और हजरत इब्राहिम उन तमाम मामलात में अल्लाह के हुक्म के ताबे होते हैं, और अल्लाह ताला उनके अपने दर्जात को बुलंद करते चले जाता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या ले, हजरत मूसा की माँ, अल्लाह ताला हुक्म जारी कर रहे हैं कि फिरौन ऐसे मौके पर जबकि हुक्म दे दिया कि तमाम बच्चों को कत्ल कर दिया जाए, हजरत मूसा से ये हुक्म दिया जा रहा है कि अपने बच्चे को ले जाओ और दरिया के अंदर डाल दो, एक संदूक में बनो और दरिया के अंदर डाल दो। आप एक माँ की कैफियत को अंदाजा कर सकते हैं कि वो कैसे, यानी बिल्कुल इंसान की अक्ल इस बात पे यानी उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, उसे यानी कन्विंस ही नहीं करेंगी कि ले जाए और बच्चे को जो है दरिया के अंदर डाल दे। लेकिन हजरत मूसा अपने बेटे को ले जाते हैं, दरिया के अंदर डालते हैं, और फिर अल्लाह ताला का हुक्म यह होता है
کہ اسی موسیٰ کی پرورش فرعون کے دربار میں اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، فرعون کا خاتمہ وہی موسیٰ پھر آگے چل کر کرتے ہیں. تو یہ موسیٰ کی زندگی سے ہم کو واقعہ ملتا ہے. اسی طریقے سے حضرت مریم کی زندگی سے ہم کو واقعہ ملتا ہے کہ بیٹے کی خوشخبری ایک طرف سنا دی جاتی ہے، حضرت مریم پریشان ہو جاتی کہ ایسے کیسے یہ بیٹے کی خوشخبری میرے ساتھ ہو سکتی. انسان کی عقل گواہی نہیں دیتی، انسان کی عقل جو ہے وہاں پہ بلینک ہو جاتی. وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ وہ بیٹے کو حضرت عیسیٰ کو جو ہے زبان عطا کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے اصحاب کہف کا واقعہ، یعنی غار والوں کا واقعہ کہ وہ کتنے سال جو ہے اس غار کے اندر یعنی ٹھہرے رہتے اور اس کے بعد پھر وہ اللہ کے حکم سے سامنے لائے جاتے. اسی طریقے سے حضرت یوسف کی زندگی، آپ اس چیز کی طرف بھی اشارہ کریے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی ایسے، یہ بات کی طرف بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پہلے ابراہہ کا لشکر جو ہاتھی کو لیے یعنی مسجد حرام کے ڈھانے کے لیے، کعبۃ اللہ کے ڈھانے کے لیے چلا آتا. یعنی اللہ نے ایک زمین کو پاکیزہ بنایا ہے اور اس زمین کو جو ہے یعنی ناپاک کرنا چاہتا. وہ حضرت یعنی ابراہہ کا لشکر لیے جب مکے کی طرف پہنچتا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے یعنی ایک قوی ہاتھی اور اس پہ ایک قوی قافلہ انسانوں کا جو بڑی آسانی سے پرندوں کا شکار کر دیتا، لیکن اللہ نے پورا نظام الٹ کر دیا. اور اللہ کی تدبیر یہ تھی کہ وہ جو معصوم سے پرندے رہتے جس کا شکار کبھی انسان کرتا ہے، وہ پرندے انسان اور اس ہاتھی کا شکار کرتے اور پھر اس کو پورا ختم کر دیتے. تو یہ بیسیکلی ہم کو بتاتا ہے کہ کس طریقے سے انسان جو ہے حق الیقین یعنی اللہ کے حق ہونے میں، اللہ کے پاس جواب دہی میں، اللہ کے پاس جو ہے انسان کو پہنچ کر پھر اپنے حساب کتاب کا معاملہ پورا کرنے میں انسان کو کیسے جو ہے بلیو کرنا چاہیے، کیسے فیتھ اس کا ہونا چاہیے. یہ تمام واقعات اس چیز کی طرف ہم کو اشارہ کرتے ہیں. تو یہی ہے کہ ہمارا جو نالج پیٹرن ہے وہ علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین، یعنی خدا کے حق ہونے کا انسان کو جب پورا اطمینان ہو جائے اسی وقت انسان کے اندر شرح صدر حاصل ہو سکتا ہے. اسٹیٹ آف کنفیوژن کے ساتھ، ایمبیگوٹی کے ساتھ، لیک آف کلیئرٹی کے ساتھ انسان کو شرح صدر حاصل نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ سب سے پہلی چیز ہے، نالج، آبزرویشن اینڈ ایکسپیرینسز. اور اس کے بعد اب یہاں پہ ایک چھوٹا سا میں ڈائیگرام اتارا دیکھیے. یہ ڈائیگرام کے اندر بتا رہا ہے کہ انسان جس طریقے سے سوچتا ہے، جو چیز دیکھتا ہے، جس چیز کو محسوس کرتا ہے، جو چیز کو ٹیسٹ کرتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے. اوپر آپ لکھے دیکھیں گے فلٹرز، اوپر لکھا ہے فلٹرز، اور فلٹرز کے نیچے لکھا ہے ڈیلیٹ، ڈسٹارٹ اینڈ جنرلائز. اور باقی جتنے آپ بیچ میں کھانے دیکھ رہے ہیں وہ کھانے الگ الگ انفارمیشن کے ہیں، ایٹیٹیوڈز ہے، ویلیوز اینڈ بلیوز ہے، الگ الگ کھانے ہیں وہ. اور پھر آخر میں انسان کا جو انٹرپریٹیشن بنتا ہے، اسٹیٹ آف مائنڈ بنتا ہے، وہ انسان کی سائیکالوجی میں ریفلیکٹ کرتا ہے. یعنی انسان ایک بہت اچھا معاملہ دیکھے اور خوش ہو جائے تو اس کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ سی آ جاتی ہے. ایک غمگین لمحے کے بارے میں سنے تو اچانک سے اس کے چہرے پہ جو ہے ایک سورنس، غم کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ جو اس کا جو آؤٹر مینیفیسٹیشن ہے، اس کا جو فزیولوجیکل بیہیویئر ہے، وہ کہیں نہ کہیں انسان کے ذہن سے تعلق رکھتا ہے. اور یہی جو فلٹرز ہے، یہ فلٹرز در حقیقت طے کرتے ہیں کہ انفارمیشن کو کیسے انسان کے ذہن میں فیڈ کیا جائے. یعنی ایک چیز کو انسان دور سے دیکھتا ہے اور اس کو 10 لوگ اگر دیکھے تو اس کو 10 طریقوں سے وہ سوچ سکتے ہیں، اس چیز کے بارے میں 10 طریقوں سے سوچ سکتے ہیں. اور وہ سوچ انسان میں جو پیدا ہوتی ہے وہ اس فلٹرز کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، یہی فلٹرز کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے. اور یہی فلٹرز در حقیقت بلیف پیٹرن کو طے کرتے ہیں. اگر ایک انسان کے یہ فلٹرز قرآن کے تابع ہو، اگر ایک انسان کے یہ فلٹرز اللہ کے نبی کی زندگی کے تابع ہو، اگر ایک انسان کے فلٹرز اسلاف کی زندگیوں کے تابع ہو، تب پھر انسان کے جو اوپینینز بنتے ہیں، اس کا جو بیہیویئر بنتا ہے، وہ obviously اسی کا ریفلیکشن ہوتا ہے. اور اگر یہ اس کے تابع نہ ہو تو پھر اس کا جو ریفلیکشن ہوتا ہے وہ اس کے خلاف بنتا ہے. تو یہ جو اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں نا کہ متمع نظر یعنی ویو پوائنٹ جو ہے، وہ ویو پوائنٹ کیا ہے، آپ کا ویو پوائنٹ کیا ہے، آپ کا اوپینین کیا ہے. یہ فلٹرز وہ اوپینین بلڈ کرتے ہیں، یہ فلٹرز وہ اوپینین بناتے ہیں. تو اس کو پیوریفائی کرنا، اس کو کلین کرنا، اس کو بار بار انہینس کرنا، اس کو بار بار ری ارینج کرنا، اس کو جو ہے آرڈر میں رکھنا، یہ انسان کو مشقت کرتے رہنا پڑے گا. اور اس کی مشقت کا جو طریقہ ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں کہ اللہ کی کثرت سے یاد، اللہ کے ذکر کے ذریعے سے، یعنی صدقہ و خیرات کے ذریعے سے، وہ تمام نیکی کے کام جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائے اس کے ذریعے سے یہ فلٹرز جو ہے آرڈر میں رہتے ہیں، یہ فلٹرز جو ہے
प्रॉपरली अरेंज रहते हैं, जिसके नतीजे में फिर इंसान जो है खैर यानी खैर मुजस्सम बन जाता है। तो ये 3 स्टेजेस ऑफ बिलीफ पैटर्न। अब आइए कॉल फॉर एक्शन। अब हम ये चीजें समझ गए हैं कि एक इंसान को शरह सदर कैसे हासिल होता है, उसकी जर्नी क्या होंगी, और उस शरह सदर के नतीजे में इंसान को बेनिफिट्स क्या होंगे, इस दुनिया में भी क्या बेनिफिट्स होंगे, आखिरत में भी क्या बेनिफिट्स होंगे, ये भी हासिल कर लिए। किस स्टेज में जाके शरह सदर हासिल होता है, हक़्क़ुल यकीन, ये भी हम समझ गए हैं मुख्तलिफ मिसालों के जरिए से, अंबिया की जिंदगियों के जरिए से, कि कैसे जो है हक़्क़ुल यकीन की कैफियत इंसान के अंदर पैदा होती है और शरह सदर का वो मामला कैसे होता है। अब कॉल फॉर एक्शन। इंसान ये समझे कि वो खुदा पे मुकम्मल ईमान रखता है, खुदा के सामने वो जवाबदेह है, खुदा ही इस कायनात का चलाने वाला है, और उसका किरदार इस बात की गवाही न दे। ये भी एक तजाद है। और मेरी गुफ्तगू की शुरुआत में मैंने जिस कुरान मजीद की आयत को आपके सामने पेश किया था, वो आयत का रिलेशन यहां से कि वी हैव नॉट मेड 2 हार्ट्स इन यू, कि आपके दिल में ईमान होगा, आपका जहन फिक्र डिवाइनली गाइडेड होगी, और आपका एक्शन उसका कॉन्ट्ररी होगा। ये मुमकिन ही नहीं, ये लॉ ऑफ नेचर में मुमकिन नहीं। इंसान चाहे ना चाहे इसके अख्तियार से ही बाहर है, क्योंकि अल्लाह ताला वो लॉ ऑफ नेचर के अंदर ये बात को फिक्स कर दिया है कि वो जो चीज उसके दिलो दिमाग में रहेगी, वो जो चीज सोचता होगा, जैसे उसके इमोशंस होते होंगे, उसी तरीके से उसका किरदार होता है। इसी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अत्तक़वा हुआ होना, तक़वा रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम द हार्ट। इंसान के दिल में कैफियत हो और जाहिर में जो है उसका तजाद हो, उसके थॉट्स में तजाद हो, उसके एक्शंस में तजाद हो, उसके लाइफस्टाइल में तजाद हो, उसके बिहेवियर्स में तजाद हो, और फिर वो ये यकीन में रहे कि मैं मतलब जो सोच रहा हूं, कर रहा हूं, मेरी फिक्र और सोच, मेरा दिल ये पाकीज़ा है, ये डिवाइनली गाइडेड है, तो फिर ये वो गलत सोच रहा है। तो विदाउट एक्शन आपका थॉट कोई माने नहीं रखता, आपका बिलीफ सिस्टम कोई माने नहीं रखता। तो इंसान का जो बिलीफ सिस्टम होगा उसी के मुताबिक उसके एक्शन होंगे। अब इसका असेसमेंट कैसे होगा? ये कॉल फॉर एक्शन का कंटिन्यूअस असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन जरूरी है। इंसान ये दावा ही नहीं कर सकता कि वो मुकम्मिल है। कोई शख्स ये दावा नहीं कर सकता कि वो फलाह पाली है। कोई शख्स ये दावा नहीं कर सकता कि खुदा के हुजूर उसकी बख्शिश हो चुकी है। अगर ये दावा करता है तो फिर उसके बेसिक बिलीफ सिस्टम में प्रॉब्लम है। अगर ये सोचता भी ऐसे है तो उसके बेसिक बिलीफ सिस्टम में प्रॉब्लम है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस कायनात को इंसान की आजमाइश के लिए बनाया। इंसान को इस दुनिया में भेजा ही इसलिए गया क्या, इंसान की आजमाइश की जाए, उसे टेस्ट किया जाए। तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टेस्ट, ये बात आप कह ही नहीं सकते कि आपके साथ मामला क्या हुआ। शैतान इंसान की घात में लगा हुआ है, बार बार उसे डिस्ट्रैक्ट करते रहता है, बार बार उसे डिविएट करते रहता है। तो इंसान की यही कोशिश होना चाहिए कि वो कंटिन्यूअस असेसमेंट और इवैल्यूएशन करे। आप अपनी एक नोटबुक बना ले,
اس نوٹ بک کے اندر آپ پوائنٹس لکھتے جائے کہ وہ کون سے انڈیکیٹرز ہے جس میں میرا اسیسمنٹ اور ایویلویشن ضروری ہے. میری عبادات کا معاملہ کیا ہے, انسانوں کے ساتھ میرے تعلقات کا معاملہ کیا ہے, میری سوچ و فکر کا معاملہ کیا ہے, میرے ایکشنز کا معاملہ کیا ہے. یہ کنٹینیوس آپ ایویلویٹ کرتے رہیں گے تو ایٹ دی اینڈ آف ٹائم آپ جب اپنی زندگی کو پلٹ کر دیکھیں گے تو ریگریٹ نہیں کریں گے. ورنہ انسان اس ڈائلما میں ہو جاتا ہے کہ اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اس دنیا میں آیا کیوں ہے, اور اس کنفیوژن کے ساتھ زندگی کے ہر لمحے کو گزارتا چلے جاتا ہے کہ یہ لمحات ختم ہی ہونے والے نہیں, یہ چلتے ہی رہنے والے. اور پھر اس کا خاتمہ ایسے ہو جاتا ہے کہ اس کے خاتمے کے سلسلے میں بھی وہ اویئر نہیں رہتا, اس حال میں اس کا خاتمہ ہو جاتا. دنیا میں آیا ایسے کہ کبھی جانا ہی نہیں تھا, اور چلے ایسے جاتا ہے کہ دنیا میں کبھی رہا ہی نہیں. یہ سٹیٹ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ فرد اپنا اسیسمنٹ اور ایویلویشن ٹائم ٹو ٹائم نہیں کرتا ہے, اسی لیے اس سٹیٹ پہ وہ پہنچ جاتا ہے. اور ہم کو وہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جس طریقے سے تم دنیا میں زندگی گزارتے ہو اسی طریقے سے تمہارا انجام ہونے والا ہے. یعنی آج آپ جیسے لائف گزار رہے ہیں, آپ کے جیسے تھاٹس ہے, آپ کے جیسے ایکشنز ہے, یہی آپ کا اوور آل بہیویئر اور لائف سٹائل ہے. آپ ایک دن کو لے کے ایسیس کریے, یہی آپ کا دن کا جیسے اسیسمنٹ رہے گا, غالب آپ کی زندگی اسی دن کی طرح رہے گی, بہت مختلف نہیں رہے گی. ایک کوئی بھی رینڈم دن کو اٹھا کے اس کو ٹیسٹ کریے, زندگی کا غالب حصہ اسی طریقے سے رہے گا. آپ جیسے زندگی گزارتے ہیں ویسے ہی آپ کی موت آتی ہے. جس حال میں آپ کی موت آتی ہے اسی حال میں آپ قبر میں اتار دیے جاتے ہیں. جس حال میں آپ قبر میں پہنچا دیے جاتے ہیں اسی حال میں آپ اٹھائے جاتے ہیں, خدا کے حضور پیش کر دیے جاتے ہیں. جس حال میں آپ خدا کے حضور پیش کر دیے جاتے ہیں اسی کے مطابق آپ کا فیصلہ کیا جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ A is equals to B is equals to C, A is equals to C. Your present time is equivalent to the day of judgment. یعنی آج کا ہر لمحہ آپ جو گزار رہے ہیں اسی کے مطابق آپ کا فیصلہ ہونے والا ہے. تو یہ کنٹینیوس اسیسمنٹ اینڈ ایویلویشن ہمارا ضروری ہے. اس میں کہیں بھی ڈسکنٹینیوٹی نہیں ہے, یہ کنٹینیوس ہے. جیسے زندگی گزارے گا ویسے موت آئے گی, جیسے موت آئے گی ویسے حاضر کیے جائیں گے, جیسے حاضر کیے جائیں گے ویسا انسان کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا. تو یہ کنٹینیوس پروسیس ہے. تو اس چیز کو ہم بار بار ایسس کرتے رہنا چاہیے. اور انسان جب اپنا اسیسمنٹ کر کے ایویلویٹ کر کے توبہ کرتا ہے تو اس توبہ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایک اطمینان کی کیفیت پیدا کرتے ہیں, ایک سیٹسفیکشن کی کیفیت پیدا کرتے ہیں, اس کے اندر ایک انکساری سی کیفیت پیدا کرتے ہیں. اور وہی سیٹسفیکشن, وہی اطمینان انسان کے اندر شرح صدر پیدا کرتے ہیں. یعنی وہی اس چیز کا ہی نام شرح صدر ہے. ایک کلیئرٹی, ایک اسٹیٹ آف کلیئرٹی جہاں پہ انسان سیٹسفائیڈ رہے, کمپلیٹلی سیٹسفائیڈ رہے, ایمبیگس نہ رہے, کنفیوژن میں نہ رہے, سیٹسفائیڈ رہے. اسی اسٹیٹ آف سیٹسفیکشن کو ہم کہتے ہیں شرح صدر, مکمل اعتماد. اب آئے بہت سے طالبات جی آئی او سے جڑے ہوئے ہو گئے, بہت سے آگے جڑیں گے. آرگنائزیشن کا آپ کا اپنا ایک آبجیکٹو, وہ آرگنائزیشن کے آبجیکٹو کے اعتبار سے آپ نے ایک مشن لیا ہے. اس مشن پہ آپ کو ٹوٹل کانفیڈنس ہونا چاہیے,
اس پہ ٹوٹل یقین ہونا چاہیے. اگر اس کے یقین میں کمی ہو تو آپ کے ایکٹیویٹی میں کمی ہوگی. اس کے حق ہونے یا نہ ہونے میں آپ کو کمی ہے, آپ کے دل دماغ میں کمی ہے, تو آپ کے ریسپانسز میں کمی رہے گی, آرگنائزیشنل انگیجمنٹ میں کمی رہے گی, اس کے کاموں میں کمی رہے گی. تو یہ کمی کا وجہ یہ ہے کہ آپ کو اس تحریک کی مقصد, اور وہ تحریک کا مقصد اللہ کے دین کا مقصد, اس دین کا مقصد اور وہ اللہ کے دین کا مقصد اللہ کی رضا کا مقصد اور حصول یعنی رضا الہی کے حصول کا مقصد, اس میں کہیں نہ کہیں کلیئرٹی نہیں ہے. تو آپ اپنا پرسنل انٹراسپیکٹ کریں کہ آپ کو اگر یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ایک دوسرے میں سنکرونائز نہیں ہیں, تو پھر آپ کو وہاں ٹھہر جانا چاہیے, ٹھہر کر اپنا جائزہ لینا چاہیے, اصلاح کرنا چاہیے اور پھر آگے نکلنا چاہیے. لیکن آپ ویسے ہی اگر زندگی گزاریں گے, اسیسمنٹ نہیں کریں گے, ایویلویٹ نہیں کریں گے اپنے آپ کو, تو پھر میں نے جو مثال دی پہلے, ایک انسان دنیا میں ایسے آتا ہے جیسے اس کو پورا یہ یقین ہے کہ دنیا سے جانا نہیں ہے, اور پھر چلے ایسے جاتا ہے کہ وہ کبھی اس دنیا میں تھا ہی نہیں. تو یہ معاملہ ہمارے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. اللہ سے دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ڈسکوری آف ٹروتھ جو ہے وہ سیکنگ آف ٹروتھ سے ملتا ہے. تو ہم حق کے متلاشی ہو تو ہمارے سامنے خدا حق واضح کرتا ہے, دین کی صحیح فہم انسانوں کو عطا کرتا ہے, صحیح توفیق اس کو بخشتا ہے. تو یہ ایک ٹریجری آف گاڈ ہے, یعنی خدا کی میراث ہے, اس کی ٹریجری ہے, بندے کے اختیار میں نہیں ہے. بندے کے اختیار میں سنسیئر ایفورٹ ہے, لیکن خدا کے اختیار میں ہے کہ وہ انسان کو یہ بخشے. تو ہم کو اللہ سے دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرح صدر پیدا کرے تاکہ ہم پوری استقامت کے ساتھ اس دین پر قائم رہے, اور اسی کی بنیاد پہ ہمارا دنیا سے خاتمہ. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. جب اس انگار خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا تو کر لیتا ہے یہ بالوں پر روح الامی پیدا. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. عزیز بہنوں, یہ تھے جناب لائق احمد خان عقیل صاحب, جو کہ ایس آئی او کے زونل پریزیڈنٹ, زونل سیکریٹری رہ چکے ہیں. آپ محکم جہاں کالج آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ڈپارٹمنٹ آف میکینیکل انجینئرنگ کے اسسٹنٹ پروفیسر رہ چکے ہیں. لائف کوچ ہیں. ایٹ پریزنٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز اینڈ ڈریمنگ کے ڈائریکٹر ہیں. سر, ہم آپ کے زیادہ مشکور ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ آپ کو جزائے خیر دے, اور جو بھی ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا کرے. آمین. پروگرام کے اختتام سے پہلے ایک ضروری اعلان. کل وزڈم انہینسمنٹ ورکشاپ ہوگا جس کے مینٹر رہیں گے جناب خان یاسر صاحب, ڈائریکٹر انڈین انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز. آپ سب سے گزارش ہے کہ وقت پر حاضر رہیں. اسی کے ساتھ پروگرام کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.